السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا گنہگار انسان تھا کہ اللہ نے اس کو معاف کرنے کا فیصلہ فرمایا اور کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران کہ لوگ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے اور اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں کس کی بات مانوں، کیا یہ چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمائے کہ ہاں موسیٰ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے وہ، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی برابر ہے، وہ میرا دوست ہے۔ جب وہ اکیلا جنگل میں پڑا ہوا تھا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ کوئی اس کا سہارا تھا، وہ اکیلا تھا، اور اس وقت پہ اس نے توبہ کی اور مجھے یاد کیا۔ جب پوری دنیا اس کو چھوڑ چکی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، بے شک ہم دین پہ جیسے چلنا چاہیے نہیں چل پاتے، لیکن ہماری کوشش اللہ دیکھتا ہے۔ ایمان کا لیول کبھی ہائی ٹاپ لیول پہ نہیں رہتا جیسے ہمارا رمضان میں رہتا ہے، روزے رکھتے وقت رہتا ہے، ہر چیز میں رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کا لیول ڈراپ بھی ہوتا ہے، کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، عمل میں بھی، نماز پڑھنے میں، روزے میں، ہر چیز میں ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری کوشش ہمیشہ جاری رہے اللہ کو راضی کرنے۔ غلطی ہو جائے توبہ کرے، نمازیں چھوٹ جائے تو اس کو واپس پڑھنے کی کوشش کرے، ایمان کو بنا کے رکھے، تازہ رکھے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم سے غلط اعمال نہ ہو اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور کوشش کرتے رہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، کہ کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ نقاب ہے، برقعے میں ہے، یا جبہ پہنی ہوئی ہے، یا کوئی بھائی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی کہ یہ مولوی دیکھو، وہ مولوی دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہمیں یہ نہیں کرنے بھیجا ہے اللہ نے۔ اس کے اندر یہ اچھائی ہے کہ وہ دینی لباس میں ہے، اس کے اندر یہ ایمان ہے کہ وہ داڑھی کے ساتھ ہے، جبے کے ساتھ ہے، وہ اس کی اچھائی ہے۔ ساتھ میں برائی بھی ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ برائی کو نظر انداز کرنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اس کی اچھائی کو دیکھنا ہے، اور اگر بری چیز نظر میں آئے تو ہمیں یا اچھا نہ لگے تو اس کو پرائیویٹلی میسج کرے، پرائیویٹلی بولے کہ یہ چیز نہ کرے تو بہتر ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابہ تھے جو بہت گناہ ہوتے تھے ان سے، تو ایک بار ان کو وارننگ دی گئی، دوسری بار ان کو وارننگ دی گئی، تیسری بار ان کو وارننگ دی گئی، پھر چوتھی بار عمر بن خطاب وہاں پہ گئے، ان کو پکڑے اور کہا، ان کا نام محمد تھا، تو وہ وہاں پہ گئے اور ان کو کہا کہ تو آئدہ یہ گناہ چھوڑ دے یا پھر تیرا نام بدل دے۔ یہ کتنا بڑا میسج ہمیں یہ پہنچایا گیا کہ ہمارے عمل کے وجہ سے کسی کی توہین نہ ہو، جیسے نام محمد کی توہین کرنا گناہ کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے میرا نام فاروق ہے، تو عمر بن خطاب کو یہ لقب دیا گیا فاروق کا۔ ابھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس وقت پہ یہ بھی سوچنا ہے کہ یار اتنے بڑے نام ہے، اتنا بڑا نام مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بڑا نام دیا ہے، تو میں اس کی عزت رکھوں۔
اسی طریقے سے وہ عورت جو جبہ نقاب یا برقعے میں ہے اور کوئی غلط چیز کرتی ہے، ٹک ٹاک کا ویڈیو بنا رہی ہے یا کچھ ناچ گانا ہے یا جو بھی ہے، تو اسے یہ چیز احساس خود ہونی چاہیے کہ میں ایسے اسلامی لباس میں یہ کیا کر رہی ہوں. یا وہ آپ بھائی جو جوا کھیل رہا ہے یا شراب پی رہا ہے یا ڈرگز لے رہا ہے اور چہرے پہ اللہ کے رسول کی داڑھی ہے، سنت مبارک ہے، تو اس کی عزت کرنا اس کو خود سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نکال دو کیونکہ تم یہ غلط کام کرتے ہو، نہیں، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. لیکن ہمیں اس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو. آپ کے چہرے پہ اتنی بڑی سنت مبارک ہے، آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کی تھوڑی عزت رکھ لو تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو جائے. اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ داڑھی نکال دو، یہ غلط ہے. لیکن ہمیں یہ چیز سمجھانی ہے لوگوں کو کہ، اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ اچھے اعمال بھی انسان کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے، اچھی نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہمیں کسی کو نیچا نہیں گرانا ہے، نیچا نہیں گرانا ہے. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں اور عام میں بھی ہمارے مکے کے ایمان جو لیڈر آف آل دا امامز شیخ سدیس، وہ رو رو کے توبہ کر رہے ہیں. کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اتنے بڑے امام ہوتے ہوئے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں آج کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں جو بے گناہ ہو، کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے. اگر بے گناہ ہے تو وہ فرشتے ہیں، نبی تھے. اور آج تو کوئی نبی ہے نہیں یہاں پہ ہمارے زمانے میں موجود، نہ کوئی آنے والے ہیں. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے اور ان کے بعد کوئی نہیں آنے والا. تو باقی عام انسان میں سے ہر ایک انسان گنہگار ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے، کسی کا گناہ گانے میں، کسی کا گناہ شراب میں، کسی کے ماں باپ کی عزت نہ کرنے میں، توہین کرنے میں، کسی کا ڈرگز لینے میں، کسی کا گانے سننے میں، ناچنے میں، زنا میں، بہت سے قسم کے گناہ ہے. گالی دینے میں، کسی کو تکلیف پہنچانے میں، کسی کے بارے میں برا سوچنے میں، یہ سارے گناہ ہے، یہ سارے ہی گناہ ہے. تو پھر ہم کیوں دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں جبکہ یہ ساری کتنی چیزیں اس میں سے ہماری زندگی میں موجود ہے. ہمیں ایک دوسرے کو بڑھاوا دینا ہے کہ نہیں، یہ مت کرو، یہ کرنے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ اس کی اچھائی دیکھو، اس کی اچھائی کی تعریف کرو تاکہ اس کو بھی شوق ہو کہ یہ دیکھ میں نے یہ اچھائی کیا، اس کو پسند آئی، اللہ کو بھی پسند آئی ہوگی، مجھے اس کو اور بڑھانا ہے. نہ کہ اس کے گناہوں کو دیکھ کے اس کو بار بار تانے مارنا. یہ غلط چیز ہے. میں بھی انسان ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ ان کی ہر سنت کو ہم ادا کریں. کتنی بار میں جلدی میں ہوں یا کام کر رہا ہوں یا لیفٹ ہینڈ میں ڈرنک پڑا ہے، میں پی لیا، پھر یاد آ جاتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے میں نے پانی پیا یا ڈرنک پیا. انسان ہیں ہم. لیکن اسی وقت پہ کوئی آ کے دیکھ لے، یہ کیسا بڑا باتیں کرتا ہے بڑی بڑی اور تو لیفٹ ہینڈ سے. انسان ہے، غلطی ہو گئی. اس کو اس وقت پہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے بھائی تو بھول گیا نا؟ تو وہ بھی سوچے گا کیا کہ تو نے لیفٹ ہینڈ سے پیا، تو اس کو بھی فوراً وہ ہوگا کہ ہاں یار میں نے بھول گیا، یاد دلا دیا. اس کو برا بھی نہیں لگا اور آپ نے اس کو ایک سنت کی یاد بھی دلا دی. اور اگر یہ سنت چھوٹ گئی تو وہ اس پہ توبہ بھی کر سکتا ہے، اللہ مجھے معاف کرنا، مجھ سے بھول ہو گئی. نہ کہ اس کو یہ تانا مارنا، تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو بڑا مولوی بن کے پھرتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول کی اتنی بڑی سنت کو بھول گیا کہ تو نے لیفٹ ہینڈ سے پی لیا رائٹ ہینڈ سے پینے کے بدلے. یہ سب نہیں کرنا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے کہ پیار محبت سے، نرمی سے لوگوں کو سمجھا کے دین کی طرف لانا، دین کی طرف لانا.
لیکن ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ ایک غلطی پہ انسان کی پوری زندگی کی اچھائی کو تباہ کر دینا، بھول جانا۔ لیکن ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پوری زندگی کے گناہوں کو ایک اچھے اعمال سے پورے گناہوں کو وائپ آف کر دیتا ہے، کلین شیٹ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ موت کے وقت ابھی روح نکلنا شروع نہیں ہوئی اور اسی وقت اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور غلطی کا احساس ہو گیا اور معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ایسے پاک کر دے گا جیسے اس نے پوری زندگی 80 سال 90 سال جو گناہ کیے وہ سارے معاف، اور ہم پوری زندگی اس پہ تہمت لگاتے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو دین کی طرف اچھے سے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، قبول فرما۔